شاہ جی یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سر سکندر حیات والے کیس میں جیل میں بند تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ شاہ جی کو کم از کم پھانسی یا عمر قید کی سزا لازمی ہونی تھی۔ اس نازک موقع پر شاہ جی نے حضرت مولانا احمد علی خان رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ میرے حق میں دعا کریں۔ مولانا احمد علی خان نے ایک خاص وظیفہ پڑھنے کا مشورہ دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر میری طبیعت اچھی ہوتی تو یہ میرے لیے بس ایک ہی رات کا کام تھا، مگر آپ 3 راتوں تک یہ وظیفہ پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں کہ تماشا کیا ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے شاہ جی کے خلاف دفعہ 302، 117 اور 153 کے تحت ایک جھوٹا بغاوت کا مقدمہ قائم کیا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف یہی یقین تھا کہ شاہ جی کو پھانسی یا کم از کم عمر قید کی سزا لازمی ہوگی۔ شاہ جی نے خود جیل میں پیش آنے والے اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں: میں جیل میں بند تھا، ایک دن سپریڈنٹ جیل سے سامنا ہوا، پھر میں نے سوچا کہ قربانی کے لیے جانور کا صحت مند ہونا شرط ہے، اگر کمزور جسم کے ساتھ پھانسی چڑھا دیا گیا تو دشمن سمجھے گا کہ موت کے خوف سے لاغر ہو گیا تھا۔ اس خیال کے تحت میں نے خوب ورزش شروع کی اور اچھی سے اچھی خوراک کھائی، یہاں تک کہ میری ان دنوں صحت مثالی ہو گئی۔ جب جیلر سے سامنا ہوا تو میں نے درخواست کی کہ میں تختہ دار پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولا: آپ کو خوف نہیں آتا؟ میں نے جواب دیا: مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اور بس۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ مجھے پھانسی گھاٹ لے گیا، وہاں میں نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ پیچھے باندھے اور تصور کیا کہ مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ شاہ جی فرماتے: الحمدللہ دل و دماغ کو بالکل مطمئن پایا اور سوچا کہ اگر یہ منزل بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسانی سے گزر جاؤں گا۔ میں تختہ دار سے نیچے اترا تو جیلر سپریڈنٹ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا: یوں تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا ایمان تول رہا تھا۔ جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو معجزاتی طور پر حالات پلٹا کھا گئے۔ جس رپورٹر لدھا رام نے شاہ جی کے خلاف جھوٹی شہادت دی تھی، عدالت میں اچانک حقائق بدلنے لگے۔ 18 دسمبر 1940 کو اس نے عدالت میں بیان دیا: میں نے جو بیان شاہ جی کے خلاف پیش کیے ہیں وہ حکومت کے کہنے پر جھوٹے اور فرضی تیار کیے گئے تھے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کیونکہ میں ایک بے گناہ شخص کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہوں، لہذا مجھے سچ بولنے کی اجازت دی جائے۔ یہ تاریخی بیان آتے ہی حکومت کی وزارت گھبرا گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے 13 فروری 1940 کو ہائی کورٹ میں درخواست دی کیونکہ لدھا رام نے مقدمے میں صوبے کے وزیر اعظم سر سکندر حیات کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے مقدمہ عدالت عالیہ میں منتقل کیا جائے۔ درخواست منظور کر لی گئی اور چیف جسٹس سر ڈگلش ینگ اور جسٹس رام لال پر مشتمل بینچ نے 11 مارچ کو سماعت شروع کی۔ اسی دوران لدھا رام روپوش ہو گیا، لیکن 1 اپریل کو اچانک عدالت میں حاضر ہو کر مزید چونکا دینے والے انکشافات کیے، جس کی گواہی 3 دن تک جاری رہی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے سے گریز کیوں کیا، حالانکہ اس سے اس کی نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا: میں ہمیشہ جھوٹی سچی شہادتیں دیتا رہا، لیکن جب میری عدالت میں شاہ جی پر نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے سامنے ایک سچا انسان کھڑا ہے۔ مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا کہ یہ انسان تمہاری جھوٹی گواہی کے سبب سے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ میرا دل لرز گیا، پھر میں نے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا مگر اس سچے انسان کے خلاف جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عدالت نے اس مقدمے کو جھوٹا قرار دیا اور شاہ جی کو 9 ماہ کی قید سنائی، جبکہ لدھا رام کو 3 سال کی سخت سزا دی گئی کیونکہ اس نے پہلے جھوٹی گواہی دی تھی۔
शाह जी अक्सर अपनी तकरीरों में फरमाया करते, एक तरफ मैं बेनवा था, मेरे साथी जेलों में कैद थे, मेरी औलाद कमसन थी, मेरे वालिद ज़ईफ़ुल उमर थे, और दूसरी तरफ फरंगी हुकूमत उसकी, जेल खाने उसके, पुलिस उसकी, सब इख्तियार उसी का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के वाक़ियात सुनाते, जुलेखा की इल्जाम तराशियों का जिक्र करते और आखिर में कहते, ऐ अल्लाह तेरी इस नेमत के शुक्राने में मैं तुझे क्या पेश करूं, मैं जो भी सोचता हूँ वो सब तेरे ही खजाने में है। और फिर झोली फैलाकर फरमाते, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तेरे पास नहीं है, वही तेरे शुक्राने में पेश करता हूँ, वो मेरे गुनाह हैं, मेरे पास इनके सिवा कुछ नहीं। ये बयान ऐसा दर्द अंगेज है कि सुनने वालों की चीखें निकल जाती। मुल्क की आज़ादी के बाद शाह जी की तमाम तर तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मसले की तरफ हो गई। वो इसे तौहीद रिसालत, क़यामत और तमाम इस्लामी अक़ीदा इबादत की असल करार देते थे, क्योंकि इनके नज़दीक नबूवत की तारीफ और तआय्युन खुद नबूवत ही करती है। अगर नबूवत बदल सकती है तो दीन के तमाम असूल भी बदल सकते हैं, हत्ता के हलाल और हराम भी बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।